دشمن کو جائیں گے، شہادت پیش کر کے جو ہمیں جینا سکھایا ہے، تمہاری داستان نے تو ہمیں یکجا بنایا ہے، لہو سے دیپ جو تم نے شجاعت کا جلایا ہے، ہم اس کے نور سے دہشت کی ظلمت کو مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ایک کام تو کیا، دن بھر کا تھکا مانند میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے، کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، کیونکہ اس کی اطمینان کی نیند کی ذمہ داری آپ کے اتحاد، آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہیں۔ وہ سو رہا ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا حیدرآباد میں اطمینان سے سونے والے کے نیند میں خلل پیدا کرے، کیونکہ مجلس زندہ ہے، آپ کا اتحاد زندہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہمارے اتحاد کی طاقت۔ ارے کام کر رہے ہیں، ارے آپ بتاؤ، ارے کام ہو رہا ہے، کام کو دیکھو، نہیں صرف الزام کیا کرے کیا کرے، ارے کیا کرے وہ تو بتاؤں گا، لیکن کیسے حالات ہے پہلے اس پر توجہ کرو۔ دیکھو کیا حال ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اقتدار پر آئی ہندوستان میں تو آج کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت پر۔ کیا کبھی اس پر غور کیا؟ کیا کبھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر گفتگو کی کہ کبھی لو جہاد کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کبھی اذان کے نام پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، روکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی مساجد سے باہر نماز پڑھنے پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو کبھی لنچنگ کے نام پر، بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو کبھی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کبھی عدالتی تحویل میں رہنے والے مسلمانوں کو گولیاں مار کر دواخانوں میں موت دے دی جا رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ غور کرو۔ کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر شریعت میں مداخلت ہوتی ہے، تو کبھی سی اے این آر سی پر ہم کو پریشان وہ ڈرایا وہ دھمکایا جاتا ہے۔ سی اے این آر سی پر ہندوستان احتجاج کر رہا تھا، روڈوں پہ خواتین بیٹھی تھیں، گولیاں برسائی گئیں، بچے گرفتار ہوئے، اور وہ جو سی اے این آر سی میں اس وقت گرفتار ہوئے، کئی بچے آج تک بھی جیل میں ہیں۔ کیا حیدرآباد، تلنگانہ میں سی اے این آر سی پر کیا آپ کو روڈ پر بیٹھنا پڑا؟ کیا آپ کو احتجاج کرنا پڑا؟ وہ قوم جس کے پاس قیادت نہیں ہوتی ہے ان کو بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن جس قوم کے پاس قیادت ہوتی ہے وہ قیادت ایوانوں میں اپنی آواز کے ذریعے ایسے قانون جو بنتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے ان قانونوں کو روکتے ہیں۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ میں نے کئی تقاریریں کی ہیں اسمبلی میں، لیکن میں کہوں گا کہ میرے زندگی کے بہترین تقاریروں میں سے ایک تقریر تھی جو اسمبلی میں سی اے این آر سی پر میں نے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تلنگانہ اسمبلی میں
CAA-NRC کے خلاف قرارداد منظور ہوئی، مجلس کے نمائندگی اور مطالبے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہو جانے دو، CAA-NRC تلنگانہ میں نہیں ہوگا، میں ایوان اسمبلی میں طے خون دیتا ہوں۔ کیا یہ آپ کے اور ہمارے اتحاد کی کامیابی نہیں؟ کیا یہ آپ کے اور ہماری جماعت کی کامیابی نہیں؟ بتاؤ، حجاب کے نام پر کیا آپ کے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے تلنگانہ یا حیدرآباد میں؟ کیا بیف کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے؟ کیا اذان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا مکہ مسجد کے باہر آتے ہوئے صفوں کو کیا کوئی روک رہا ہے؟ ارے بتاؤ، کیا گھر واپسی پر پیٹا جا رہا ہے؟ لو جہاد کے نام پہ کیا مارا جا رہا ہے؟ کیا فسادات ہو رہے ہیں؟ کیا کرفیو ہو رہا ہے؟ کیا پولیس کے مظالم ہیں؟ ارے الزام لگانے والوں، کبھی جا کر پوچھو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ایک کام تو کیا، دن بھر کا تھکا مانن میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے، کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، کیونکہ اس کی اطمینان کی نیند کی ذمہ داری آپ کے اتحاد، آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہیں۔ وہ سو رہا ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا حیدرآباد میں اطمینان سے سونے والے کے نیند میں خلل پیدا کرے، کیونکہ مجلس زندہ ہے، آپ کا اتحاد زندہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہمارے اتحاد کی طاقت۔ ارے قائم کر رہے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ،